رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، اس آیت کے نازل ہوتے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. وجہ ظاہر تھی، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. دین کے تمام احکامات نازل ہو گئے، اللہ کے رسول نے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کر دیا، لوگوں کو دعائی دے دی، دین مکمل ہو گیا. میں توجہ چاہوں گا کہ آج کا خطبہ ذرا توجہ سے سنیے، کیونکہ اس کا ہماری اپنی زندگی سے گہرا تعلق ہے. دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، وہ تمام بتلا دی گئیں. شرک و بدعات سے منع کر دیا گیا. دین کے اندر اپنی دین سازی کو قطعی طور پہ ممنوع قرار دے دیا گیا. کوئی شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی نیا فلسفہ پیش کرے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، سب کو بند کر دیا گیا. اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو دنیا کے اندر ہم نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، جو اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو منہمک کر دیں گے کامیاب ہو جائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی کا تمام نقشہ تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے قابل نمونہ ہے، تمہارے لیے قابل اتباع ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ازم، کوئی اور دین قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اسلام کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ چیز اسلام میں شامل ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دے کر گئے، یا جس کے مطابق اپنے اصحاب کے اوپر عمل کے لیے ان کو قائل کیا، آمادہ کیا، تبلیغ سے ان کو مسلمان بنایا، وہ تمام ہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اصلاح ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر پہ کامیابی کا تاج میدان حشر میں رکھ دے، تم چاہتے ہو کہ نامہ اعمال تمہارے دانے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو یقین کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو تھام لو، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو. یہ کب بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ارشاد فرما دیا گیا کہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی زندگی کا پورا نقشہ. اگر اس کو تم تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو مسلمہ ہیں اور قیامت تک رہنے کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے واجب الاطاعت ہیں. اگر کسی کو ہدایت ڈھونڈنا ہے ان دو چیزوں میں ڈھونڈے گا، تیسری چیز کا نام نشان موجود نہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ جب تک مسلمان ان دو چیزوں کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے رہے، کامیاب رہے، کامران رہے، عزت اور ان کی عزت بڑھتی چلی گئی، دنیا کے اندر ان کا وقار بڑھتا چلا گیا. اور جب اس کے اندر ملاوٹ شروع ہوئی، امت کے اندر اس ملال کی کیفیت ہے، امت کے اندر دوبارہ نیچے گرنا شروع ہو گئی. اور آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی.
وہ ہمارے سامنے آج کل موجود ہے. ایک ایک گروپ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کے اندر بھی 20 ان کے فرقے نظر آتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں, علت کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کی, کہ ہم نے بنیادی جو چیز تھی, بنیادی ہمارا منبع جو تھا, اس چشمہ تھا ہدایت کا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ختم ہو کے رہ گیا. اللہ ماشاء اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آئے انگوٹھے چوم لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا نام آئے, صدقے ہونے کے لیے ہم زبان سے اقرار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیرے صدقے ہو جائے, لیکن عمل کے اوپر جب معاملہ آتا ہے تو نہ ہمیں اس کو اللہ کا یاد رہتا ہے, نہ اللہ کا رسول یاد رہتا ہے. اپنا جی جو چاہے ہم وہ کرتے ہیں, جس طرف ہمارا معاشرہ میں لے کے جاتا ہے, جس ہمارا نفس لے کے جاتا ہے, اس طرف اتباع کرتے ہیں, باقی تمام سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بھائیو, یہ بنیادی چیز ہے. جب تک ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا, ہم کامیاب ہوں گے. اور آج ایک رولا ہمیشہ رونا رویا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت بڑھ گئی, مسلمان فرقوں میں بٹ گئے, مسلمان اپنی اپنی ڈفلی بجا کے سامنے نکل آئے, مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ فرقہ واریت. اور فرقوں کے بارے میں قرآن پھپتی کستا ہے مسلمان, کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ فرقے ایسے ہیں, ایسے بن جاتے ہیں کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح راستے پہ ہوں, اس پہ خوش ہے, شاداں ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. نام اپنا بے شک اہل سنت جماعت رکھ لیا جائے, لیکن کام وہ اہل سنت جماعت والے وہ نہیں کیے جاتے. یہی وجہ ہے کہ مختلف فرقوں میں ہم بٹ گئے. لیکن فرقوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی بات جو قرآن پھر کہتا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے لوگو, جو چیز تم اللہ کے رسول عطا کر دیں ان کو لے لو, پکڑ لو. بلکہ ایک الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو, اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ, اسی طرف نہ جاؤ. جو راستہ اللہ کے رسول کا راستہ نہیں ہے, جس راستے کو اللہ کے رسول نہیں پہچانتے, جس راستے کے اوپر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت نہیں کی, اس کو چھوڑ دو. وہ راستہ تمہارا راستہ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول کا راستہ نہیں ہے. یہی بنیادی چیزیں تھیں. جب تک ہم اس راستے پہ چلے جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا, ہم کامیاب تھے, کامران تھے, ہماری نیکیاں کامیابی جاتی تھی, ہمارے شب و روز بہتر ہوتے تھے. اور جب ہم نے وہ چھوڑ دیا تو خسر دنیا والآخرہ کی کیفیت بن کے رہ گئی کہ دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان موجود تو ہیں, لیکن مختلف گروہوں کے اندر, مختلف بولیوں کے اندر, مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. اجتماعیت نہیں ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. اور اس تمام چیزوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میں تعلق کو جوڑ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو جوڑنے کے لیے طریقہ وہی ہے کہ اپنے لیے حرف آخر قرآن کو بنا لیں, اپنے لیے حرف آخر اللہ کے رسول کے فرامین کو بنا لیں. اس طرف چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کرے گا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے برابر ایسے دین کا اجرا کر دیا گیا, ایسے مذہب کا اظہار کر دیا گیا جس کا تعلق نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کے ساتھ کا تعلق ہے. بلکہ آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے, اگر دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ 4 مختلف مذاہب کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, 4 ائمہ ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے, ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے, ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی چیز کے اندر, کسی دین کے اندر, کسی تمام 4 فقہوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ملتا. وہ بہت بڑی سازش تھی جو اسلام کے خلاف کی گئی. وہ سازش کیا تھی کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے اصل راستے سے ہٹ جائیں, مسلمان جو ہیں وہ ان بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہیں. وہ یہی وہ بات بتائی گئی جس کو صوفیزم کا نام دیا گیا, کہ پوری دنیا کے اندر سمجھا گیا کہ اسلام کا صحیح تصور تو صوفیہ نے پیش کیا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعوت, اللہ کے رسول کی تعلیمات کامل تھی, اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت قطعی طور پہ نہیں تھی, تو ہم کیا سمجھیں کہ صوفیت جو ہمارے سامنے مشرق ممالک کے اندر, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر وابستہ کی گئی ہے, باقاعدہ انجیکٹ کیا گیا ہے اس سلسلے فلسفے کو. اگر اللہ کے رسول کی دعوت پکی تھی, اور یقیناً پکی تھی, اگر اللہ کے رسول کی دعوت حق تھی اور یقیناً حق تھی, اللہ کے رسول کی دعوت کے اندر کوئی نقص, کوئی کمی نہیں تھی, اور یقیناً ایسا ہی ہے, کوئی کمی نقص نہیں تھی, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نئے نئے فلسفوں کو, نئے نئے مذاہب کو لے کے اپنے سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ تمہارے تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقہ ہے. اور یہ طریقہ رائج کیا گیا, اس سے پہلے بھی رائج کیا گیا, اور عرصہ دراز یہ معاملہ ہوا. اور ان کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا, ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں مرقوم ہیں. ان کے نزدیک قرآن اور حدیث کی کوئی ویلیو نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ لگاتے رہو اس کے اندر,
تھک بول تم کرتے رہو، لیکن ہمارا تو ولی المکاشف جو ہے، جو اللہ کا ولی ہے بزوم ان کے، ہم ان کو ولی نہیں مانتے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. ہم ان کو ولی نہیں مانتے جن کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. وہ یقیناً ولی الشیطان تو ہو سکتے، ولی اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مطابقت کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ ہے اللہ کا ولی. اس دنیا کے اندر کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا اللہ کا ولی ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید ہیں، سعد ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں. یہ وہ تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں اور ولی کامل ہیں. اس کے علاوہ جو بندہ اگر کسی کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں تھی، ہم کہیں گے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ اپنے راستے سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے کے چلنے والا قطعی طور پہ نہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو، یہ باتیں ہمارے سامنے رکھنی ہونی چاہیے تاکہ ہر مسلمان سمجھ سکے کہ دین اصل میں ہے کیا، دین کے تقاضے کیا ہیں، دین ہمیں کس سب لے کے جانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول کی ہدایات اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامل ہیں تو اس کے مطابق زندگی کا ماحول بھی ویسا بننا چاہیے، منہج بھی ویسی بننی چاہیے. ہم اس سے بھی پہلے بھی کہتے ہیں بھائیو، قیامت سے پہلے اللہ کا دین اسی طریقے سے دنیا کے اندر آ کے رہے گا جیسا کہ اللہ کے رسول زندگی میں چھوڑ کر گئے تھے. خلافہ علی منہاج نبوہ قائم ہو کر رہے گی. اس کے اندر وہ تمام چیزیں ویسے ہی سنہری اصول ہمارے سامنے آئیں گے جو سنہری اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا کر گئے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل ایسا بھی ماحول ہے کہ شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. بھئی تزکیہ نفس کرنا ہے تمہیں ایک سلسلہ بنانا پڑے گا، وہ سلسلے مختلف بنا دیے گئے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو اسی ہوتی ہے جس کی بنیاد درست ہو. اگر کسی ایسے فلسفے کی جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے، ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ معاملہ درست ہے؟ قطعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا اصل چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یہی اصل ہے. جو اس سے ہٹ گیا اپنے ذہن پر جتنا وہ سمجھتا ہو کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں بھلائی کا کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کے تزکیے کر رہا ہوں، میں لوگوں کے نفوس کو درست کر رہا ہوں، وہ بہت بڑے مغالطے کے اندر ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے یقین رکھنا چاہوں گا کہ ان کے جو بزرگ ہیں، بڑے بڑے بزرگ، ان کا نظریہ کیا تھا اس معاملے کے اندر. ڈاکٹر جمیل غازی بڑے مشہور عالم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ صوفیت کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ 4 احتمالات ہیں، 5واں نہیں. نمبر 1، الصوفیہ ہی هو الاسلام، صوفیت اور تصوف یہی وہ اسلام ہے. پہلی بات تو یہ ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ الصوفیت مغایرۃ الاسلام، یا صوفیت بالکل اسلام کے اندر ہے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ صوفیت جو ہے وہ اسلام سے کچھ چیز بڑھ کے کچھ مزید اضافہ ہے، یا اسلام سے اندر کچھ چیزیں کم کر دیا تب صوفیت بنتی ہے، یا پھر آخری بات ہے کہ صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر کسی کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو کہ کون سا کام درست ہے وہ کون سا کام غلط ہے، ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے، ایک پیمانہ آپ کے سامنے ہے، ایک کلیہ آپ کے سامنے ہے. جو بھی عقائد آپ سمجھتے ہیں، جو بھی طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول سے مطابق رکھتا ہے، یہ درست ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حضور پیش کر دو، اس کو صحابہ کے اوپر پیش کر دو. اگر وہ طریقہ وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے آپ کو جواب ہاں کا آتا ہے کہ واقعی یہ طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا تھا، مان لو کہ یہ راستہ 100% درست. اور اگر معاملہ ایسا ہو، اگر یہ تمام چیز آپ ان کے سامنے پیش کرو، وہ اعلان کرتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس نئے فلسفے کو نہیں جانتے، سمجھ لو کہ یہ اجمی سازش ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہی اصل میں بنیادی فرق ہے. اور کیسے پتہ چلے گا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ یہ طریقہ ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، احادیث اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لو. اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا جو دنیا کے اندر سب سے غلیظ ترین لوگ تھے. قریش مکہ کون تھے؟ دعوت دیتے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، لیکن ان کے عقیدے کیا تھے؟ غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، غیر اللہ سے استغاثہ کرتے تھے، غیر اللہ سے منتیں مانگتے تھے، غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، ان بتوں کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے. یہ قریش مکہ کا عقیدہ تھا. اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ان کا تزکیہ کیا، کس طریقے سے ان کی تربیت کی کہ ان میں سے ایک ایک بندہ وہ گوہر بن کے سامنے آیا. وہ کہتے ہیں وہ کنکر تھا، لیکن ایسے اس کو تراشا کہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ بنے، عمر جیسے لوگ بنے، علی اور عثمان جیسے لوگ بنے. ایسے عظیم ترین شخصیتیں ہمارے سامنے آئیں. کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟
قرآن سے اور اپنے فرامین سے تربیت کی، اپنی زندگی سے، اپنی کردار سے تربیت کی، اور معاملہ اس کے برعکس آج دیکھا جاتا ہے۔ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے، اللہ کے رسول تربیت کی، کیا وہ طریقہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ جو دعوت اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے وہ دنیا سے محو ہو گئی؟ کیا قرآن اپنے الفاظ کو کھو بیٹھا؟ جو ان کا اثر ختم ہو گیا؟ قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اب بھی موجود ہے، اس کے احکامات موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا نقشہ تو اس طرح کہا جائے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے اورینٹلسٹ جو ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ ایک ایک لمحہ ان کا دنیا کے اندر معروف ہے، اس کو معروف ہے اور محفوظ ہے، جو چاہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کسی اور طرف جاتے ہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ تصوف والوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا ایک بڑا بزرگ کہتا ہے، ان کا سمجھ لیجیے آپ طریقہ یہ ہے کہ دنیا کا تمام نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ مقرر کر رکھتے ہیں۔ اب ان کے لمبا قصہ ہو جائے گا، وہ میں بات جانا نہیں چاہتا۔ کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، اس کے بعد ملنگ ہے، یہ تمام سلسلہ ان کا علیحدہ سے ہے۔ اس سلسلے کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، اس سلسلے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ملتی، لیکن کہتے ہیں دنیا کا ایک ایک کام اللہ نے اپنے مختلف لوگوں کے سلسلے میں سپرد کر رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لی۔ وہ دوسری کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کی طرف جاتے ہو۔ شیخ بدوی ان کا بڑا مشہور عالم ہے، مر گیا اب تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک کے اندر داتا کہتے ہیں، علی حجویری ٹائپ کا آدمی تھا بڑا، اس کو انہوں نے اپنا بنا لیا، اس کی بات۔ وہ کہتا ہے الوکی ولی المتکاشف یلتقی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سن لیجیے، اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا؟ اب اس کا میں ترجمہ میں بتا دوں۔ الولی المتکاشف یلتقی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول یا رسول اللہ هل قلت کذا و کذا۔ ایک ولی مکاشف کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ راستہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر بند ہو گیا، وہی ختم ہو گئی۔ کسی قسم کی کوئی اشارات، کوئی قسم کے احکامات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول آخری نبی رسول تھے جن پہ آ کے اس کے بعد جبرائیل اپنے کام سے فارغ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی المکاشف اللہ کے رسول سے ملتا ہے، وہ کہاں ملتا ہے یہ پتہ نہیں، کیسے ملتا ہے یہ پتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق تو نہیں مل سکے، مسلمانوں کو تو قتل و غارت ہوئی، 80,000 لوگ شہید ہو گئے آپس میں لڑ جھڑ کے، اللہ کے رسول سے کوئی ملنے کی جرات نہیں کر سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ عرصے بعد ہی مسلمہ کذاب کا معاملہ نکلتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق اس وقت امیر ہیں، اللہ کے رسول کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ رسول آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے دو عظیم لوگ، دونوں کے بارے میں جو بات بھی کوئی دل کے اندر تنقید کرے گا وہ یقیناً اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ حضرت علی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ فتنوں کی وجہ سے، مجوسیت کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ نہ حضرت علی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کیونکہ قبر بھائی موجود ہے مدینہ میں، نہ ایسے تاشے تشریف جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم راستے پہ ہیں، کس راستے پہ ہیں، کون حق پہ ہے کون باطل ہے، کوئی نہیں جاتا ان کے پاس، کیونکہ پتہ اللہ کے رسول اپنا کام ختم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، احکامات ہمارے سامنے ہیں، ابھی ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ کے رسول بتا کر گئے۔ ایک طرف سے یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ الولی جس کو اللہ تعالیٰ کا کشف حاصل ہے، کشف کہتے ہیں دیکھنے کو، وہ پوچھتا ہے کہ بتائیے رسول اللہ میں بتائیے کہ اللہ نے جو بات کہی تھی کہ نہیں کی تھی، تو اللہ کے رسول دو ہی جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ قلتھا، میں نے یہ کہی تھی، ولم اقلھا، وہ یا میں نے نہیں کی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں تم جاؤ قرآن حدیث کے اندر پھرتے رہو، ہمارا تو ولی جا کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخذتم علمکم میت عن میت، کتنی بڑی جسارت ہے یہ، کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اس کے بارے میں جتنے جو آپ کے پیر حضرات ہیں سب کہتے ہیں درست ہے، ہم کا بہت بڑا ولی ہے۔ الولی المکاشف وہ بات کہتی، کہتے ہیں اخذتم علمکم میت عن میت، تم نے مردہ علم مردوں سے حاصل کیا۔ مردہ علم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اخذتم علمکم میت عن میت واخذنا علما حی الذی لا یموت، اور ہم تو وہ علم حاصل کرتے ہیں جو حی القیوم سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں۔ تم گھومتے پڑو قرآن حدیث کے پیچھے، یہ بات ان کی بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے اندر بھی تصوف کے اندر ایک اور جن کا موجد ہے، جو ان کا بڑا چغادری ہے، ابن عربی جس کا نام کہلاتے ہیں، جس نے فصوص الحکم کتاب کر کے دنیا کے اندر اسلام کو شرما دیا، وہ ان کا بہت بڑا بزرگ ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اللہ کے بارے میں کہا کہ جب کوئی شخص اتنی عبادت کرتا ہے، وہ اتنی عبادت کر کے منہمک ہو جاتا ہے،
ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر حلول کر جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے. اب یہ باتیں کون کہیں؟ دنیا کی طرف سے یہ بھی فلسفہ پیش کیا جو آج بھی پڑھا جاتا ہے تمام جگہوں کے اندر. ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بات سخت کر دی. ہم بات سخت کیوں نہ کریں؟ جس چیز سے قرآن کو عزت پڑتی ہے، جس کو اللہ کے رسول فرامین میں عزت پڑتی ہے، ہم اس کا انکار کیوں نہ کریں؟ میں نے 4-5 سال پہلے اس تصوف کے موضوع پہ 4-5 جملے دیے تھے میں نے، تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حقیقت بھائی یہ کہ جب اس وقت توحید آپ بیان کرو گے تکلیف تو ہوگی لوگوں کو. جن کے دلوں کے اندر یہ گند پھنسا ہوا ہے ان کو تکلیف تو یقیناً ہوگی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سمجھنا وہی سب سے بڑی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہی اہم ترین ہے، وہی قابل عمل ہے. اسی پہ عمل کرو گے تمہارا تمام دنیا اور آخرت اکٹھی ہو جائے گی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اس بندے نے بات کہی کہ ہم اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ تم لیتے رہو، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں. یہ خصوص رقم والا کیا کہتا ہے؟ ابن عربی کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اب میں اس کی تفصیل جاؤں گا پھر گستاخی کا معاملہ بنتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہے. دنیا کے اندر نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، جانور بھی ہیں، اور دنیا کا ہر مخلوق، ہر شجر، ہر کجر، سب کچھ ہے. کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے جسم کا حصہ ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود کا حصہ ہیں. یہ مت سمجھو میرے بندے کی. اگر منصور بن حلاج علیہ رحمہ وعلیہ ما علیہ کہنا چاہیے، علیہ رحمہ نعوذ باللہ کہنا چاہیے. جب اس نے کہا کہ انل حق، میں اللہ ہوں، میری بات کرو، میرے اندر اللہ صلاحیت کر چکا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات 100% درست ہے. یعنی وہ اپنی مدارج کو پہنچ کے اس حد تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر شامل ہو گیا، اس کو سجدہ کرنا واجب ہو جائے. مجھے بتائیے اگر یہ فلسفہ مان لیں تو توحید کہاں پہ ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے کہ اگر ہر بندہ وہ احترام کر دے کہ میرے اندر اللہ ہے اور مجھے تم سجدہ کرو، پھر یہ بات نہیں ہے. کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے، حتیٰ کہ سور اور گدھا اور کتا بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بنا اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے حصے سے بنائے. یہ باتیں اگر کسی کو غلط محسوس ہوتی ہیں، مجھے میں آپ کو ان کی کتابیں نکال کے دکھاتا ہوں، بتا دو یہ انہوں نے لکھا کہ نہیں لکھا. اور یہ ہے وہ تصوف. اسی تصوف کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے روز اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں پیر نے عورتوں کی بے حرمتی کر دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. جب تک وہ نہیں کرتا وہ پیر ہے، بزرگ اللہ کا ولی ہے. جب پکڑا جائے بولتے بہت بڑا شیطان. بھائیو اس راستے کو بند کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب آپ کے پاس قرآن حدیث کی صورت میں اصل چیز موجود ہے تو ہمیں اس سے بھول بھلائیوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ بات سمجھ لیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے ہم نے عمران خان کی تائید اس ملک کی، ہم نے کیوں؟ ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص شاید پاکستان کے لیے بہتری چاہتا ہے، لیکن وہ بہتری تو ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی. اس کی بس میں نہیں ہے. اعتراف کر لو بھائی میرے بس میں نہیں ہے بات، میں ان بڑے بڑے جتنے چور پر ان کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن اپنے کام سے کام رکھو. ہم عمران خان کو دوبارہ آگاہ کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو. تمہارا کام پاکستان کو درست کرنے کا تھا، تم کرتے چلے جاؤ، ہم حتی وہ سب تمہاری تائید بھی کریں گے. لیکن اگر تم نے مداخلت میں دین کا معاملہ کیا تو کسی صورت کے اندر تمہیں برداشت نہیں کیا جائے. آج آپ دیکھ لیجئے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا گیا اور 100 ملین روپے 100 ارب روپے کا معاملہ کر کے انہوں نے وہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کر دی جو شیخ شاذلی کے نام پر بنایا جائے گا، جس کے اندر تزکیہ نفس اور تصوف کی تعلیم دی جائے. تمہیں کیا پڑھی ان معاملوں میں پڑھنے کے لیے؟ علماء موجود ہے، سب ان کو معلوم ہے کیا کرنا ہے. اپنے کام سے کام رکھو. عمران خان اپنے آپ کو دنیا کے اندر اگر تم کامیابی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کوشش تیار ہو جاؤ، ان چیزوں میں مت پڑھو. اب وہ معاملہ پاکستان کے اندر دوبارہ جاری کیا، کہا کہ ہم پورے پنجاب میں ان انسٹیٹیوشن کو بڑھائیں گے، ان جو تحریکیں چلائی گئی ہیں تصوف کے بارے میں کو چلائیں گے. اور یاد رکھ لیجیے ایک اور بات، دنیا کے اندر اسلام کے جتنے بھی بڑے دشمن ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، امریکن ہیں، یورپینز ہیں، ان کو ہم سے پرخاش ہے، ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے نفرت ہے. اگر نفرت نہیں ہے تو تصوف سے نفرت نہیں ہے، صوفیت سے نفرت نہیں ہے. اوباما سے لے کر بش تک تمام لوگوں نے تائید کی کہ ہم آتے ہیں، ہم تمہاری تائید بھی کرتے ہیں، تمہاری مدد بھی کریں گے. تو اس معاملے کو پھیلاؤ کہ صوفیت وہ چیز ہے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. صوفی مچھ لوگ ہیں بیچارے کو کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کتنا بڑا کلہاڑا دین کو پر یہ لوگ لگانا چاہتے ہیں. ہم اس بات کے پہلے نقاب بھی کہتے ہیں اسٹیج کے اوپر، ممبر رسول کے اوپر حق کے ایمان ادا کر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ان تمام شیطانی جلغاروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والوں، جاؤ مدینہ والے سے پوچھو وہ صوفیت کو کیا سمجھتے ہیں. جاؤ مدینہ والے کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کے فرامین کو اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں کوئی اشارہ نہیں ملے گا صوفیت کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز. اس موضوع پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم 2-4 دنوں کے اندر مزید بات بھی رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ صوفیت کی وجہ سے کیا کیا نقصانات امت مسلمہ کے اندر ہوئے. اور یہ صوفیت کے حمایتی یورپینز کیوں ہیں، یہ امریکن کیوں ہیں،
وہ کبھی تبلیغی جماعت میں چاہیے وہ بیزر جیسی اس کو بھی کبھی تائید نہیں کرتے، لیکن صوفیت کے بارے میں کبھی چوچی شجاعت صاحب کو چیئرمین بنایا جاتا ہے، آج تو وہ خالمانی وہ پیرنی جو ہے وہ نیا فلسفہ لے کے جا رہی ہے، ایک طرف سے عمران صاحب سے جج قابو میں نہیں آتے، بیوروکریسی قابو میں نہیں آتی، مسلموں کو چھڑوا دیا جاتا ہے، اس طرف توجہ دو، تم دین کے اندر کیا مداخلت کرنے چلے ہو؟ پرابلم ہمارا یہی ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب باتیں کرنے میں بہت تیز، نیا سے نیا فلسفہ بڑی بہترین دلیل مدلل باتیں کر لیں گے، بھائی دنیاوی معاملات کے اندر تمہارا تجربہ بہت ہوگا، ہوتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ کا تو یہ حال ہے، اور میں اچھی طرح ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ بندہ صحیح العقیدہ بندہ ہے، کوئی شرک و بدعت کے اندر شامل نہیں تھا بالعموم، کوئی اس کی صوفیت کا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں تھا، لیکن جب سے وہ پیرنی صاحبہ آئی ہیں جا کے ان کا سر دل ٹکا دیا، اس کے اندر قبر پہ جا کے سر بھی ٹکا دیا اس نے، حالانکہ اتنا بڑا لرنڈ آدمی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ عقل مارے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں تمہیں بتائی ہیں، اور اس کو کبھی کبھی اعتراف بھی نہیں کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے کہ دنیا کے اندر جہاد کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ختم کر دیا جائے، یہ ان کا تصور یہی ہے، بے شک ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کس طرح کی صوفیت کو آگے لایا جائے، اس دنیا کے اندر تصوف کو عام کر دیا جائے، جس کے اندر کسی کی کوئی مخالفت نہیں کی جاتی، کہتے ہیں ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ہم میں سے جو پہنچ گیا وہ تو خود خدا بن بیٹھتا۔ یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں عمران خان سے، عمران خان اپنے کام سے کام رکھو، دین کے اندر مداخلت کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں تمہاری تباہ ہو جائیں گے، یہ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کے رسول کے ساتھ سچے معاملے کے اندر ان کے ساتھ اپنے صحیح اخلاق کے ساتھ ان کا تم معاملہ کرو گے، اس اسلام کا نام تم نے لیا یقیناً۔ ہم کہتے ہیں مدینے کے نام کے، لیکن مدینے کے اوصاف تو دیکھو، مدینے والے کے اوصاف تو دیکھو، مدینے والے نے جو دعوت دی تھی، جس نے کی تربیت اپنے ساتھیوں کی تربیت کی تھی، وہ تو دیکھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ کون سا ایسا معاملہ تھا جو لے کے لوگ بیٹھے میں، اور آپ نے دیکھو کہ میڈیا کے اندر بڑا مشہور ہوا تھا یہ، دیکھیے جب بندہ گمراہی میں آ جاتا ہے، گمراہی کے اندر کوئی راستے نہیں ہوتے، کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اندر ویڈیو بڑی بکاتی ہے، ایک باقاعدہ ایک گروپ ہے جو کرنٹ گروپ کہلاتا ہے، ابھی ہم اس کا یہاں پہ ترنول کے اندر ان کا مرکز شامل، وہ کرنل سرفراز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، اب وہ یوں کرتے ہیں اور بندہ اچھلنا شروع کرتا ہے، چھلانگیں مار رہا ہے، وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، الٹا پلٹا ہو رہا ہے، وہ پھر تصور ان کا یہ ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں اور ان کے اذکار کا معاملہ ہے۔ یقیناً ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن تمہاری ذکر سب سے بڑا ذکر یہ ہے، وہ سب سے بڑا ذکر کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ سب سے بڑا ذکر ہے، کس طریقے پہ؟ جس طریقے پہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، لیکن ان کے ذکر کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، مختلف قسم کی شعبے بازیاں کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، جو دھکے مارتے ہیں، زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، سمجھتے کہ ہم ذکر کو، یہ کون سا ذکر ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین؟ کبھی سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ صحابہ نے کبھی اس طرح کی شعبے بازیاں کی ہیں؟ کیا صحابہ نے کبھی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اڑل پڑ ہو کے کہیں جی ہم اللہ کا ذکر کریں؟ بھائیو یہ تمام چیزیں شیطانے کے بہکاوے ہیں، شیطان ان لوگوں کو چیزوں میں برگلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا تزکیہ کر رہے ہوں، اب وہ پورا معروف ہو گیا اب تھا۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، یہ کام کیونکہ شیطان کی تعاون سے رہتا ہے، پھیلتا ہے بہتا ہے، خاص ایک پہچان ہے، سفید کی پگڑی پہنی ہوگی، ان پگڑیوں کے اندر اوپر موتی شوتی لگے ہوتے ہیں، کوئی بھی دیکھ لیجیے، تمام وہی گروپ ہے جو اپنے آپ کو سیفی گروپ کہلاتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ دل مختلف شعبہ بازیاں دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ادارے میں ڈائریکٹر تھا میرے پاس، ایک لڑکا ہمارا اپنا میکینک تھا، وہ آیا کہتا ہے آپ لوگ تو وہابی ہو لیکن میں جاب کرتا ہوں، لیکن دین میرا دین اپنا ہے۔ میں نے کہا کب تجھے منع کیا بھائی جو تو دین رکھتا ہوں، ہم پابندی نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں دیکھیں جو کہتا میرا یہ سینہ ہل رہا ہے، اس نے کپڑا ہٹایا، دیکھو اس کا سینہ یوں ہل رہا ہے، چمڑا ہل رہا ہے یوں۔ مجھے کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا کارنامہ ہے، یہ میرے پیر کا کارنامہ ہے، وہ پیر سیف الدین صاحب۔ میں نے کہا بھائی تمہارے دل کے دھڑکنے سے میرا کیا تعلق؟ مجھے صرف یہ بتا جو شعبہ بازی تو مجھے بتانا چاہتا ہے، جو اپنے پیر کی کرامت مجھے بتانا چاہتا ہے، بتا یہ کرامت اللہ کے رسول میں تھی، بتا یہ کرامت اللہ کے رسول کے صاحب میں تھی، بتا یہ کرامت چاروں ائمہ میں سے کے پاس تھی؟ خاموش ہو گئے۔ اور پھر ایسا ایسا لوگوں کو برگلایا، ایسی ایسی باتیں کی، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ وہ تقریر کرتے وہ ہمارے آفس کے قریب ان کا وہ مسجد تھی، کہتے ہیں ترجمہ سکھا رہا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ شیطان کے بارے میں۔ ابا واستکبر، سے تکبر کیا اور اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ ترجمہ کیا آتا ہے؟ ابا واستکبر، توبہ کی، تکبر کیا اور وہاں بھی ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا یہ ترجمہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ لیکن سامنے جاہل بیٹھے، وہ پیر صاحب کی جو بات ہے وہ تو حرف آخر ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی بات کرنے کہ تم نے یہ، ہاں بس ایک دم فتویٰ لگ جائے تم کو وہابی ہو،
تو بھائیو یہ تمام چیزیں ہماری جملہ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کی عقل مار دی جائے، اللہ ان کے اوپر غضب نازل کرنا چاہتا ہے، اس معاملے میں ان کو دھکیل دیتا ہے کہ جا تو بھٹکتا ہوتا ہے۔ بھائیو اصل دین قرآن اور رسول، اصل دین اللہ کے رسول کے فرامین اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ، وہ صحابہ کا طریقہ طرز عمل، یہی اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ سب دین جو ہے وہ من گھڑا ہے۔ وہی بات اللہ کے رسول جو فرمائی تھی کہ 73 فرقے بن جائیں گے، تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا وہ راستہ درست ہے، باقی تمام گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیوں کے گلے ہم سمجھا کے تم گر جاؤ گے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم دوبارہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ان معاملوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول مت کرو، جو کرتے ہو تمہارا عقیدہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ تمہیں تائید ملی تھی پاکستان کے اندر چوروں کو دوسری چیزوں کو ختم کرنے کی، اس سے تمہاری توجہ بالکل نہیں ہے، نئے نئے کاموں میں تمہیں لگا دیا گیا، اور جو ہی تمہیں سب لے کے جا رہے وہی تمہارے اصل دشمن ہے، وہی تمہارے اصل دشمن ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بچ جاؤ۔ اور میں ایک اور آخری بات بتاتا چلوں، قاری سعید صاحب یہ ادھر 17 میل کے بعد ان کی مسجد ہے، اچھے عقیدے کے مالک ہیں، عمران خان کے بڑے دوست ہیں، پہلے 2 نکاح دوسرے کروائے، وہ علیحدہ سے علیحدہ وہ کیوں ہوئے؟ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان تو جس کام کو لے کے آیا تھا اس کو چھوڑ کے تم نے اپنے دین کا بیڑا غرق کروا دیا ہے، تو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے لوگوں؟ وہ علیحدہ ہو گیا معاملہ۔ عمران خان ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہم اتنا مشورہ اس کو جوڑ دیں گے، تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، ویسے تو سمجھ تو حرف کل ہو، تم ہر معاملے کے اندر تمہاری بات حرف آخر ہے، لیکن جو علماء تم نے اپنے ساتھ بٹھا کے رکھتے ہیں، طاہر اشرفی جیسے لوگوں سے پوچھ لو جو میں کرنے چلا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے، تمہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ باقی جو ان کے آپ کے جو قادری گروپ کے تصوف کے لوگ ہیں وہ تو آپ کی تائید کریں گے، جی ہو سکتا ہے کل کہیں گے دنیا کے سب سے بڑا ولی ہے عمران خان ہے، بات فتویٰ لگانے میں کیا حرج ہے؟ ان کے جب ننگے دھنگے لوگ جو اپنی طہارت نہیں کر سکتے، اپنے جسم نہیں چھپاتے، وہ جب ان کے ولی اور بزرگ بن سکتے ہیں، عمران خان تو پھر بھی کپڑے پہنتا ہے بھائی، وہ تو پھر بھی چلو صحیح بات کرتا ہے، وہ تو بہت بڑا ولی بن جائے گا۔ اپنے آپ کو ان معاملوں کے اندر بچانے کی کوشش کی جائے، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی طرف توجہ نہ دیں، کسی طرف دھیان نہ دیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات ہمارے سامنے کوئی اہمیت رکھتی۔ ہاں، جن کا دل نہیں بھرتا اللہ کے رسول کے سامنے، جن کی تشفی نہیں ہوتی اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تشفی نہیں ہوتی، وہ بھٹکتا پھرتا رہے، آخرت اس کے لیے یقیناً آپ کو پتہ چل جائے کہ اس آخرت کیا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین حق کو قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔